انتظار حسین کے افسانوی مجموعے قصہ کہانیاں کا دیباچہ چولہے کے آس پاس۔ اس مجموعے کو جنم کہانیاں کے تسلسل میں دیکھیے۔ اس مجموعے میں میرے ابتدائی 4 افسانوی مجموعے شامل تھے: گلی کوچے، کنکری، دن اور داستان، آخری آدمی۔ اب اس مجموعے میں بعد کے 3 افسانوی مجموعے شامل ہیں: شہر افسوس، کچھوے، خیمے سے دور۔ میری پہلی کہانی جو گلی کوچے کی بھی پہلی کہانی ہے، 1948 کے اوائل میں شائع ہوئی تھی۔ خیمے سے دور نام والا افسانوں کا مجموعہ جو اب تک میرے افسانوی مجموعوں میں آخری مجموعہ ہے، گویا جنم کہانیاں اور قصہ کہانیاں کی شکل میں مختصر افسانوں کی حد تک میرا 38 برس کا کچا چٹھا آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے ہی نہیں، میرے اپنے سامنے بھی، یعنی اب تک میرے افسانے لخت لخت تھے۔ مجموعوں کی بھی صورت یہ تھی کہ لمبے لمبے وقفوں سے شائع ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہوتے گئے۔ اب یہ سب افسانے اکٹھے ہو کر میرے روبرو ہیں، مجھے آئینہ دکھا رہے ہیں۔ لکھنے والا تو اپنی رو میں لکھتا چلا جاتا ہے، رک رک کر پیچھے مڑ کر تو نہیں دیکھتا، نہ گھڑی گھڑی یہ حساب کرتا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنے لکھے ہوئے کے بارے میں اتنی ہوش مندی کچھ ایسی صحت مندی کی علامت نہیں ہے۔ نیکی کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، سچ مچ نیکی ہوگی تو خود ہی تر کر اوپر آ جائے گی۔ بہرحال اب جب کہ ایک عمر کا کام یکجا ہو کر سامنے آ گیا ہے تو اس سے آنکھیں چرانا بھی کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہوگا۔ اپنے کام کے بارے میں جس حد تک غیر جانبداری برتی جا سکتی ہے، اس حد تک برتتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کہ عمر میں کیا کیا ہے۔ کنجڑی اپنے بیروں کو کبھی کھٹا نہیں بتاتی، اور کسی ماں کو اپنا کوئی بچہ کبھی بدصورت نظر نہیں آتا۔ کنجڑی کو اپنے بیر بیچنے ہوتے ہیں، ماں اپنی مامتا سے مجبور ہوتی ہے۔ لکھنے والے کے اندر ایک ماں تو ہوتی ہے، بسا اوقات ایک کنجڑی بھی چھپی بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر بھی لکھنے والے کو ماں اور کنجڑی دونوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ خیر سری دست میرا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں کون سا اپنے افسانوں کے بارے میں آپ پر اپنی رائے عالیہ مسلط کرنے لگا ہوں؟ میں ان افسانوں اور آپ کے بیچ میں آنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں ان کا وکیل بننے کے لیے مطلق تیار نہیں۔ یہ افسانے اپنی وکالت آپ کر سکتے ہیں تو کریں، میں تو خود اپنے لیے چپکے چپکے ان افسانوں کا حساب کرنا، دوسرے لفظوں میں خود اپنا حساب کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن شاید اس حساب کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہو۔ لکھنے والا جب اپنی تحریر کے بارے میں اپنی رائے بتانے لگے تو قاری کو چاہیے کہ کانوں میں انگلیاں دے لے، مگر جب قاری اپنی رائے ظاہر کرنے لگے تو لکھنے والے کو چاہیے کہ کان کھول کر سنے۔ اس سے اسے اپنا حساب کرنے میں مدد ملے گی۔ تو میں یہ نوبت بھی تو نہیں آنے دوں گا کہ آپ کو اپنے کانوں میں انگلیاں دینی پڑیں۔ بس مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں اپنے افسانے کے شروع کے دنوں کو ذرا دھیان میں لے آؤں۔ اس سے مجھے اپنا حساب کرنے میں تھوڑی مدد مل جائے گی۔ یہ پاکستان کے ابتدائی برس تھے، 1963 کے آس پاس۔ جو نئی ادبی تحریکیں شروع ہوئی تھیں وہ آخری دموں پر تھیں، مگر لگتا یہی تھا کہ ابھی ان میں بہت دم خم ہے۔ ان کے پسندیدہ الفاظ و محاورات اور تراشی ہوئی ترکیبیں کہ اب کلیشے بن چکی تھیں، زبان زد خاص و عام تھیں۔ یہ جو میں نے ابھی نئے کا لفظ کہا ہے، مت پوچھو کہ زبانوں پر کتنا جاری تھا۔ ادب میں جس چیز کا بھی ہم ذکر کرتے اس میں نئے کا سابقہ لگا دیتے۔ نیا ادب، نئی شاعری، نئی نظم، نیا عہد، نئے تقاضے۔ پرانے کا تو لفظ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور نیا کیا تھا؟ موٹے لفظوں میں ہر وہ چیز جو مغرب سے آئی تھی نئی تھی، حتیٰ کہ وہاں کی 19ویں صدی کا فکشن بھی ہمارے لیے نیا تھا، اور 19ویں صدی کا تعقل بھی نیا تھا۔ اسی 19ویں صدی کی ہمارے یہاں کی ہر چیز پرانی بن چکی تھی اور متروک قرار دی جا چکی تھی۔ اس زمانے کا ایک رواج یہ تھا کہ ہر لکھنے والا یہ ضرور بتاتا تھا کہ وہ کس سے متاثر ہے، یا یہ کہ اس نے فیض کہاں سے حاصل کیا ہے، اور چونکہ وہ نئے فیضان کا زمانہ تھا اور نئے فیض کے سارے چشمے مغرب میں تھے، اس لیے لا محالہ لکھنے والا وہیں کے کسی بڑے نام سے اپنا رشتہ جوڑتا تھا۔ لکھنے والے مغرب کے جید ادیبوں سے مرعوب بھی بہت تھے، مگر بالعموم جلدی ان سے بے تکلف بھی ہو جاتے تھے اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس بے تکلفی پر اپنے عسکری صاحب بہت برہم ہوا کرتے تھے۔ اردو کے کسی ادیب کا اپنے بالشت بھر قد کے ساتھ مغربی ادب کے کسی دیو قامت کے قد کے ساتھ قد ملانے کی کوشش کرنا، یہ ایسا شتر غربہ تھا جسے عسکری صاحب سخت بے ادبی گردانتے تھے۔ رلکے کے ذیل میں تو انہوں نے صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نام وضو کر کے لینا چاہیے، مگر ایک رلکے پر موقوف نہیں، وہاں کے شاعری اور فکشن کے سب جنات کے بارے میں عسکری صاحب کا یہی رویہ تھا، اور لکھنے والوں سے بھی اسی قسم کا تقاضا تھا۔ تو جب مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم کس سے متاثر ہو
اور فیض کہاں سے پایا ہے تو میں سخت سٹ پٹایا۔ میں ابھی مغرب کے کسی جنات سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، مگر مجھے فوراً ہی خیال آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں۔ بس اسی بوکھلاہٹ میں سچی بات منہ سے نکل گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کہانی لکھنا اپنی نانی اماں سے سیکھا ہے۔ مت پوچھو کہ دنیا ادب میں میری کتنی تھوڑی تھوڑی ہوئی۔ یار و اغیار نے کیا کیا کچھ نہیں کہا، وہ بھی اپنی جگہ سچے تھے۔ ایک ایسے زمانے میں جب ہمارے معاشرے میں نئی مائیں پیدا ہو رہی تھیں اور نانی اماں کا دفتر مٹ چکا تھا اور ادب میں نئی شاعری اور نئے افسانے کا چرچا تھا، کسی جوان ہوتے افسانہ نگار کا نانی اماں کی سنائی ہوئی پرانی دورانی کہانیوں سے اپنا رشتہ جوڑنا بے عقلی نہیں تو اور کیا تھا؟ اور ایسی بات ہو بھی تو اسے منہ پر تھوڑا ہی لایا کرتے ہیں۔ یہ تو سخت ناعاقبت اندیشی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سچی بات منہ سے نکل گئی تھی اور میں اسے واپس نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں، سارے ہنگامے کا ایک اثر ضرور ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ تھوڑے دنوں کے لیے نانی اماں کو بھول جاؤ اور فیض وہاں سے حاصل کرو جہاں سے زمانہ فیض حاصل کر رہا ہے۔ اپنے یاروں کو مغرب کے جس ناول نگار پر ریشہ ختمی ہوتے دیکھتا اس کی طرف لپکتا۔ دل نے ٹوکا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ ہنس کی چال چلنے میں اپنی چال بھی بھول جاؤ۔ سوچا کہ اپنے ٹھکانے کی طرف واپس چلیں۔ اس عمل میں جو کہانیاں لکھی گئیں ان کے متعلق کسی نے کہا کہ یہ داستانی افسانہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ علامتی افسانہ ہے۔ میں اس باب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ قسم کوئی بھی ہو، سوال یہ ہے کہ افسانہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ افسانہ میں لکھتا رہوں، نام آپ رکھتے رہیے۔ میں اپنی واپسی کی بات کر رہا ہوں تو لیجیے مجھے الف لیلہ کی ایک کہانی یاد آ گئی۔ قاہرہ میں ایک شخص نے عجب خواب دیکھا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اصفہان جا، وہاں تجھے خزانہ ملے گا۔ یہ شخص گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے، ہرج مرج کھینچتا اصفہان پہنچتا ہے۔ وہاں رات کو جس مقام پر ڈیرا کرتا ہے اسی مقام پر کچھ ڈاکو بھی ڈیرا ڈالے پڑے ہیں۔ ڈاکو پکڑے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ قاضی کے سامنے جب پیشی ہوتی ہے تو وہ دہائی دیتا ہے کہ اے صاحب انصاف، کچھ منصفی کرو، میں قاہرہ کا رہنے والا، ایک خواب مجھے تیرے شہر میں کھینچ کر لایا، مرد مسافر ہوں، ڈاکوؤں سے میرا کیا تعلق؟ قاضی پوچھتا ہے کہ خواب کیا تھا؟ جب وہ شخص اپنا خواب بیان کر چکتا ہے تو قاضی ہنستا ہے، کہتا ہے اے مرد مسافر، تو عجب سادہ آدمی ہے، ایک خواب کے بھرے میں آ کر اتنا رنج سفر کھینچا۔ مجھے دیکھ، میں نے تو 3 مرتبہ ایک خواب دیکھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ قاہرہ کی طرف کوچ کر، اس قریے میں ایک مکان ہے، اس کے عقب میں ایک باغ ہے، باغ کے بیچ ایک حوض ہے، حوض کے برابر ایک انجیر کا درخت ہے، درخت کی جڑ کو کھود، وہاں خزانہ دبا ہے۔ اے سادہ دل، مجھے دیکھ کہ میں نے 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا اور درگزر کیا، نہیں تو میں بھی تیری طرح خراب ہوتا۔ خیر، جو خرابی ہوئی سو ہوئی، اب تو یہاں سے لمبا بن اور اپنے گھر کی راہ لے۔ وہ شخص خستہ و درماندہ واپس ہو لیتا ہے اور بسط خرابی گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچ کر اسے خیال آتا ہے کہ قاضی نے خواب میں جو نقشہ دیکھا تھا وہ تو عین مین اس کے گھر کے پچھواڑے کا نقشہ ہے۔ وہ کسلا لے کر لپک جھپک پچھواڑے والے باغ میں جاتا ہے اور حوض کے برابر والے انجیر کی جڑ کو کھودتا ہے جہاں سے واقعی خزانہ برآمد ہوتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے، شاید زمر کے یہاں کے یہودیوں کے قدیم ذخیرہ حکایات میں بھی ایک حکایت اسی مضمون کی ہے، مگر وہاں خواب دیکھنے والا اجنبی خزانے کی جہاں نشاندہی کرتا ہے وہ پچھواڑے کا باغ نہیں بلکہ مسافر کے گھر کے اندر کا چولہا ہے۔ مجھے چولہا زیادہ قرین قیاس نظر آ رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے نانی اماں سے زیادہ کہانیاں جاڑوں کی راتوں میں اپنے گھر کے باورچی خانے میں چولہے ہی کے برابر بیٹھ کر سنی ہیں۔ توا اترنے کے بعد بھی کتنی دیر تک لکڑی چولہے کے اندر سلگتی رہتی اور کہانی جاری رہتی۔ لکڑی کے جل جانے کے بعد کتنی دیر تک انگارے دہکتے رہتے، انگاروں کے بجھ جانے کے بعد کتنی دیر تک بھوول گرم رہتی۔ مگر ہمارے باورچی خانے کا وہ چولہا زمانہ ہوا ٹھنڈا ہو چکا۔ اب چولہے اور طرح کے ہیں، شہروں میں اب انہیں کا چلن ہے، مگر یہ کیسے چولہے ہیں کہ وہ روشن تو ہوتے ہیں مگر ان میں نہ لکڑی سلگتی ہے، نہ انگارے دہکتے ہیں، نہ بھوول، نہ راکھ۔ ان کے برابر بیٹھ کر کہانی نہ سنی جا سکتی ہے نہ سنائی جا سکتی ہے۔ سو مجھے نئے چولہوں سے کیا لینا ہے؟ زمانے کی ہوا نے بے شک ہمارے باورچی خانے کے چولہے کو ٹھنڈا کر دیا، مگر میرے تصور میں تو وہ اسی طرح گرم ہے۔ کتنے دنوں سے بس اسی کے آس پاس کھدائی کر رہا ہوں۔ بورخس کا کہنا ہے کہ الف لیلہ مرنے والی کتاب نہیں ہے، 1001 راتوں میں لہریں لیتا بے کراں وقت ہنوز جاری ہے۔ انسانی تجربے سے لبریز راتوں کی کوکھ سے نکلی ہوئی کہانیاں مرنے والی نہیں ہیں۔ بے شک آپ انہیں گم کر دیجئے، وہ اچانک کسی نیک ساتھ خواب میں آ کر آپ اپنا پتہ دیں گی اور لگے گا کہ وہ تو آپ کے آس پاس ہی منڈلا رہی تھی۔
ہماری تنقید نے کتنے عرصے تک داستانوں کو گم کیے رکھا۔ ابھی میں نے جن نئی ادبی تحریکوں کا ذکر کیا تھا، ان کے جلوں میں آنے والے نقاد کس شد و مت سے یہ بتا رہے تھے کہ مغرب سے مستعار مختصر افسانہ اور ناول بس یہی ہمارا فکشن کا سرمایہ ہے۔ اس سے پہلے اگر کچھ تھا بھی تو وہ خرافات کا دفتر تھا۔ اگرچہ آگے چل کر ان میں سے بعض کو اپنی معلمی کی مجبوریوں کے تحت قصہ چہار درویش پر تھوڑی توجہ صرف کرنی پڑی اور اسے رعایتی نمبر بھی دینے پڑے۔ اس فضا میں میرے یہاں داستانوں سے دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی، اب میں اس کی توجہ کیسے کروں؟ ظاہر ہے کہ نئے ادب کے نقادوں نے تو میری رہنمائی کی نہیں، پھر خواب ہی میں کوئی اشارہ ہوا ہو تو ہوا ہو۔ ہاں اتنا بتا سکتا ہوں کہ قدیم ہند کی قصہ کہانیوں کی طرف ذہن کیسے مڑا۔ اندر جو بھی کھچڑی پک رہی ہو، باہر کا واقعہ اس طرح ہے کہ بیتال پچیسی پڑھتے ہوئے کچھ الگ سے ذائقے کا احساس ہوا۔ بس اسی سے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو داستانوں کی عجمی روایت کا اسیر ہو کر رہ گیا ہوں۔ اس روایت کا جو راستہ قدیم ہند کی طرف جاتا ہے اسے تو کبھی کھوندا ہی نہیں۔ وہ تو عجب رستہ نکلا۔ کبھی یوں لگا کہ چوتھے کھونٹ میں داخل ہو گئے ہیں، کبھی لگا کہ اپنے چھوڑے ہوئے پرانے گھر کے چولہے کے آس پاس پھر رہے ہیں۔ یہاں رشی منی، مہاتما، اپدیشک، اوتار، دیوتا، جسے دیکھو کہانی سنا رہا ہے۔ دیوی کا دل دیوتا اس طرح بہلاتا ہے کہ کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی نیک دل غریب الوطن بہت دل گرفتہ ہوتا ہے تو کوئی رشی کسی طرف سے نمودار ہوتا ہے اور کہانی سنانے لگتا ہے۔ مہابھارت میں کتنی کہانیاں اسی تقریب سے سنائی گئی ہیں۔ کوئی مہاتما واز شروع کرتا ہے اور واز دیتے دیتے کہانیاں سنانے لگتا ہے، جیسے قدیم ہند کی دانش کی معراج ہی کہانی ہو، اور کہانی سننے کا شوق کسے نہیں ہے؟ رانیوں باندیوں کو، راجا پرجا کو، ساونتوں سورماؤں کو، بھوت پریت کو، پشوؤں پنچھیوں کو۔ گوڑدھیا کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اپنے خون سے کہانیاں لکھیں جو اس نے چھپ کر شیو جی سے سنی تھیں، مگر راجا ستواہن وہ کہانیاں سننے کا روادار نہیں ہوا۔ تب گوڑدھیا نے بیچ جنگل میں بیٹھ کر الاؤ جلایا اور اس سے بے پرواہ کہ کوئی سننے والا ہے یا نہیں کہانی سنانی شروع کی۔ ایک خرگوش لپک کر آیا اور کہانی سننے لگا۔ ایک ہرن زکندے بھرتا آیا اور خرگوش کے برابر بیٹھ گیا۔ پھر آس پاس کے پیڑوں سے پنچھی نیچے اتر آئے اور سامعین میں شامل ہو گئے۔ گوڑدھیا جب کہانی سنا چکا تو اسے الاؤ میں جھونک دیا۔ پھر روز کا یہ وتیرہ ٹھہرا کہ الاؤ جلا کر کہانی شروع کرتا۔ دور دور سے پنچھی اڑ کر اور پشو دوڑ کر آتے اور یکسوئی سے کہانی سنتے اور روتے۔ گوڑدھیا کہانی ختم کر کے اسے الاؤ میں جھونک دیتا۔ جب ایک کہانی رہ گئی تب راجا تک یہ خبر پہنچی۔ اپنی ناقدری پر پچھتایا اور آدمیوں کو دوڑایا۔ ان آدمیوں کے پہنچتے پہنچتے بس ایک کہانی باقی رہ گئی تھی۔ یہ ایک کہانی بھی اتنی لمبی تھی کہ جب سوم دیو نے اسے اپنی زبان میں منتقل کیا تو کتھا سرت ساگر کے نام سے دفتر کے دفتر لکھے گئے۔ یار مجھ پہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے اور کوئی غم نہیں ہے، درختوں کے کٹنے کا نوحہ کرتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد وجہ ان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ جنگل کہانی کار کی آخری پناہ گاہ ہے۔ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ فی زمانہ ادب سے اس کے اپنے تقاضوں کو فراموش کر کے کیا کیا تقاضے کیے جا رہے ہیں۔ اس بے ہنگم شور میں ادب پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس کا قاری غائب ہو جائے، بس اس سے تقاضے کرنے والے رہ جائیں۔ پھر خون جگر سے کہانی لکھنے والا کہاں جائے گا؟ آخر کے تئیں انہی سامعین سے رجوع کرنا پڑے گا جنہوں نے گوڑدھیا کی کہانیاں ذوق و شوق سے سنی تھیں۔ راجا ستواہن تو مورکھ تھا ہی، گوڑدھیا بھی ناشکرا نکلا۔ میں ہوتا تو اپنی کہانیاں الاؤ میں کبھی نہ جھونکتا۔ بھلا جس کی کہانی کے سحر میں چوکڑیاں بھرتے ہرن اور چہکتے پنچھی آ جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ ستمبر 1998۔ انتظار حسین۔